آج کی کہانی آزمائش، درد اور امید سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے جس نے انسانی ہمت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری حد تک آزمایا۔ اور یہ الفاظ یہ کسی اور کے نہیں بلکہ کہانی کے راوی کے اپنے ہیں۔ انہی الفاظ میں اس پورے سفر کا نچوڑ ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا۔ بس ایک لمحہ، اور اس ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے واقعے سے جو صرف افراتفری اور کنفیوژن سے بھرا تھا۔ سوچیں ذرا، ایمبولینس کا وہ سفر شاید زندگی کے سب سے مشکل سفروں میں سے ایک تھا۔ ٹانگیں جیسے بے جان ہو چکی تھیں، کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، اور درد اتنا شدید تھا کہ بس چیخیں نکل رہی تھیں۔ اور ذہن میں بس ایک ہی سوال، میری ٹانگوں کو ہوا کیا ہے؟ اس سوال کے پیچھے جو گھبراہٹ اور خوف تھا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ احساس کہ اپنا جسم اپنے ہی قابو سے نکل رہا ہے، اس سے زیادہ ڈراؤنا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب وہ ہسپتال پہنچے تو وہاں ایک الگ ہی کہانی شروع ہو گئی۔ درد سے چیخیں نکل رہی تھیں، اور جواب میں ڈاکٹر کی ڈانٹ۔ مطلب ایک تو تکلیف، اوپر سے یہ بے حسی، زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی۔ ایسے وقت میں جب مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، تب انہیں ڈانٹ کر چپ کرایا جا رہا تھا۔ اچھا، ڈاکٹر کی تشخیص کے بعد مایوسی کا ایک بہت لمبا دور شروع ہوا۔ اصل امتحان تو اب گھر پر شروع ہونا تھا، جہاں جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ جذباتی جنگ بھی لڑنی تھی۔ تو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سیدھی سی بات، ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہے، حرکت بالکل زیرو، اور مشورہ انہیں گھر لے جائیں، بس بالکل سیدھا لٹائے رکھیں اور کروٹ بھی خود ہی دلوائیں۔ مطلب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں امید کی کوئی کرن ہی نہیں تھی۔ پورے خاندان کے لیے یہ الفاظ کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ گھر آ کر 20 سال کا ایک نوجوان پوری طرح دوسروں پر منحصر ہو گیا۔ یہ ایک کڑوی حقیقت تھی۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے صرف اپنی ماں کا سہارا تھا۔ ایک نوجوان لڑکے کے لیے یہ سوچنا بھی کتنا مشکل ہے کہ اس کی ماں اس کی صفائی کر رہی ہے۔ یہ شرمندگی اور تکلیف کا احساس بہت گہرا تھا۔ اور اس مشکل وقت میں خاندان کے اندر بھی دو الگ الگ تصویریں نظر آئیں۔ ایک طرف تو ماں اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں جنہوں نے دن رات ایک کر دیا، اپنی ہر چیز جیسے وقف کر دی، اور دوسری طرف 4 بڑے بھائی جو کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ لیکن جب ہر طرف مایوسی اور اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا، وہیں سے ایک ہلکی سی، ایک بہت نازک سی امید پیدا ہوئی۔ یہ کہانی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوا۔ روزانہ دن بدن بس بہنوں کے کہنے پر وہ کوشش کرتا رہا، اپنے پیروں کو ہلانے کی، انگلیوں کو جنبش دینے کی، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی حرکت پیدا کرنے کی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی انتھک کوشش تھی۔ دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ سب بیکار ہے، لیکن بہنیں تھیں کہ ہمت ہی نہیں ہار رہی تھی۔ وہ مسلسل کہتی رہتی، کوشش کرتے رہو، ہمت نہ ہارو۔ اور پھر ایک دن آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ ایک ہلکی سی جنبش، ایک ایسی حرکت جس نے ساری مایوسی کو جیسے ایک پل میں ختم کر دیا۔ کیا ہوا؟ میرے پاؤں کی انگلی ہلی۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ کوئی عام سی حرکت نہیں تھی، یہ تو ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ بس اس ایک چھوٹی سی حرکت پر پورے گھر میں جیسے جشن کا سما ہو گیا۔ والد کی آنکھوں میں جو امید کی چمک تھی وہ دیکھنے والی تھی۔ تو امید کی وہ پہلی کرن تو نظر آ گئی، لیکن اب یہاں سے واپسی کا ایک لمبا اور بہت ہی مشکل سفر شروع ہونا تھا۔ تو آپریشن کے لیے کتنے پیسے چاہیے تھے؟ 40,000 روپے، اور یہ بات ہے سن 2005 کی۔ اس زمانے میں 40,000 روپے ایک بہت بہت بڑی رقم تھی۔ خاندان کے لیے اتنے پیسوں کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب رشتہ داروں سے کوئی مدد نہیں ملی تو ماں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم ایک بھینس بیچ دیں گے۔ یہ صرف ایک جانور کو بیچنا نہیں تھا، یہ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے قربانی تھی۔ خاندان کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک کو بیچا جا رہا تھا، صرف اس امید پر کہ ان کا بیٹا دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ آپریشن تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو درد تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ ICU میں گزرنے والی راتیں انتہائی تکلیف دہ تھیں، لیکن یہ درد ایک نئی جنگ کی شروعات بھی تھا۔
जब वो घर वापस आए तो एक बार फिर वही सहारा था, वालिदैन का, और ख़ास तौर पर बहनों का, जिन्होंने हर कदम पर साथ दिया। और फिर चलने का सफ़र शुरू हुआ। कैसे? पहले तो दोनों बहनें सहारा देकर खड़ा करती, फिर बहनों के कंधों पर हाथ रखकर पहला कदम उठाया गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉकर के सहारे एक एक कदम करके आज़ादी की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये सिर्फ चलना सीखना नहीं था, ये हिम्मत, मोहब्बत और ख़ानदानी सहारे की एक ऐसी मिसाल थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ बहनों की वजह से मुमकिन हो पाया। सेहतयाबी के इस पूरे सफ़र ने ना जिंदगी को देखने का अंदाज ही बदल दिया। रिश्तों के मायने समझ में आने लगे। इस पूरे वक्त में बहनें साए की तरह साथ रहीं। सोचें, एक बहन ने तो अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और दूसरी जो कॉलेज जाती थी वो आकर कॉलेज की सारी कहानियां सुनाती थी ताकि भाई का दिल लगा रहे। ये होती है मोहब्बत। एक ने अपना मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया और दूसरी ने अपनी दुनिया की हर छोटी बड़ी खुशी भाई के नाम कर दी ताकि उसके मुश्किल दिन आसानी से कट जाएं। और इस पूरे तजर्बे से उन्होंने क्या सीखा? वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता वालिदैन का होता है। माँ के बाद अगर कोई साथ देता है तो वो बहन होती है, जो अपने भाई को तकलीफ में नहीं देख सकती। वाकई इस आजमाइश ने सिखा दिया कि रिश्ते क्या होते हैं और बहन का रिश्ता कितना अजीम होता है। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है। और रावी के अपने अल्फाज में, कहानी के अगले हिस्से में एक ऐसा मोड़ है जो मेरे लिए इंतहाई दुख भरा है। इसका मतलब है कि आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुई और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो शायद अब तक की तमाम तकलीफ़ों से भी ज़्यादा भारी हो।